اس ونکس تر دورس مز یا دورس مز حالات ام قسمک کہ مسلمان گھر کا بیٹا مسلمان گھر کی بیٹی کافر بن رہی ہے اور فخر کے ساتھ ایمان کو چھوڑ کر محروم ہو رہی ہے. اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے تو تمام یم بوزان چھو عہد کر کے اٹھو، کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی ایمان کی نعمت سے اپنے آپ کو محروم نہیں ہونے دیں گے. حسرت ہے ان والدین کے لیے، اور اس سے زیادہ حسرت ہے ان کے لیے جو ایمان کی دولت پانے کے باوجود ایمان سے محروم ہو گئے. خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا بھی ان کی برباد ہوگی اور آخرت تو ہے ہی برباد. جس لالچ میں آ کر کے انسان ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، اس لالچ کے نتیجے میں آگے ملنے والا کچھ نہیں ہے. ہم نے ایسوں کو دیکھا پھر بلک بلک کر کے روتے ہیں، مگر پھر واپس اللہ تعالیٰ ایمان کی طرف آنے ہی نہیں دیتا ہے. تو اس ایسے دور میں ہم ہیں، اس لیے بار بار سوچو یا اللہ سکرت ایمان دولت عطا، ایمان نعمت کرت عطا. کچھ بھی ہو جائے، لالچ دیا جائے، حالات آ جائے، دھوکہ لگے، کنفیوژن آ جائے، ہم اپنی ایمان کی نعمت سے اپنے ہاتھ نہیں دیں گے. ہم ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف نہیں جائیں گے. کفر چاہے کتنا ہی مزیدار لگتا ہو، چاہے کتنا ہی پرکشش ہو، چاہے اس کفر کے اختیار کرنے میں ہم کو کتنے ہی خواب دکھائے جائیں اور ہم کو کتنی لالچیں دکھائی جائے اور ہم کو کیا کیا کنفیوژن، لیکن اپنی ایمان کو نہیں چھوڑیں گے. اگر کشمیریوں نے، اگر یہاں کے لوگوں نے اچھی طرح سے ہی سمجھا، خصوصاً جو نیو جنریشن ہے، جو تمہاری نئی فورد ہے، اگر ان کو اچھی طرح سے ذہن میں آ گیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی ایمان سے اپنے آپ کو محروم نہیں ہونے دیں گے، تو آپ ایمان پر بچ سکیں گے. ورنہ نہ جانے کہاں سے کیسے شیطانی اور شیطانی ایجنٹوں کے دھوکے تم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. اور خصوصاً یہاں کے والدین اور یہاں کے بھائی، یہاں کے والدین اپنی بیٹیوں اور یہاں کے بھائی اپنی بہنوں کے بارے میں فکر مند ہو جائیں اور حالات کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں کس خطرے کے زد میں ہیں. وہ والدین جن کی بیٹیاں گھروں سے باہر ہیں، وہ بھائی جن کی بہنیں گھروں سے باہر ہیں، میرے بھائیوں سچ پوچھو، لعنت مارو ان ڈگریوں کو جن ڈگریوں کے نتیجے میں تمہاری بیٹیوں کے عصمت یا ان کا ایمان باقی نہ رہے. ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، شکر پڑھیں، پھر کہیں ایک مرتبہ الحمدللہ رب العالمین.